انہاں کہا جتھے انہاں ہاتھ رکھے نا ہن ساری زندگی وال نہ کٹی انہاں والاں نے نبی دے ہتھاں نوں چوم لیا تے آپ نے ساری زندگی او وال کٹے نہیں تو آپ نے اے حرم شریف میں بیٹھ کر آپ نے یہ بات کی ہے حرم شریف میں بیٹھ کر کیڑی حرم میں بیٹھ کر یہ بات آپ نے کی آپ نے فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ میں نے بال اتنے لمبے رکھے ہوئے ہیں گل والاں دی نہیں گل ساری سرکار دی ہے ہاتھ تے رکھ کے بولو گل ساری سرکار دی ہے تے قبلہ وعدہ کرو حضور نال نے وا پیار کرنا اپنی ماں تو میں وعد پیو تو میں وعد اپنے پیر تو میں وعد علماء تو میں وعد ساری دنیا تو وعد اللہ نال انہی پیار ہوئے گا سنو سیفی صاحب جس کو مصطفیٰ سے ہوگا تے جے اتھے کم گڑبڑ تے پھر سارے پاسے کم تے جے اتھے اوکے تے پھر تانوں اتھے بھی کوئی نہ روکے جے حضور نبی پاک والا معاملہ کلیئر ہے تے سارا جہان کلیئر ہے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر وہ جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں وعدہ کرو حضور نال پیار کراں اندلی بے بس وہ آ رہے ہیں ہوں تو بھی 5 منٹ میں دے رہے ہیں 10 منٹ میں بیٹھا ہوں نہ سنا گا 2-4 شیر سنا کیڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نہیں میں نے تو 11 بجے ٹائم بھائی بیٹھے ہوئے آپ بس میں حضرت کی انتظار میں ہوں حضرت آئیں گے تو بس بالکل ان کی انتظار میں پوچھو جی پوچھو نالے زیارت کر سن میں میریاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو سن اللہ دے بندے دی زیارت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہاں جی حجر اسود نو چومن نال فائدہ ہے تو اللہ دیاں بندیاں دی زیارت کا بھی فائدہ ہے بلکہ تساں بھی سارے جتنے نا حضور سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں تو اگر وہ تشریف لائیں تو کوشش کرنا سارے تانوں بھی دست بوسی نصیب ہو جائے تو وہ آدھے نا تو ملے ہوں تو دل بھر ملیا ہوں آساں لگ پئیاں اللہ کے ولی کی نسبت بہت بڑی شے ہوتی ہے عزت اور توقیر کرنے والوں پر اللہ کے فضل کے دروازے کھل جاتے ہیں چلو جی وہ بک والا واقعہ سنا دینا جڑے صاحب نے جڑا فرمایا کیا بات ہے بابا جی کیا بات ہے سبحان اللہ صدقے جاؤ اچھا جی نہیں تو وہ بک والا واقعہ ہے بھئی حضور پاک دے وصال تو بعد نا سینہ ابو بکر صدیق دے بھی جام نے تو ذکر صدیق بھی ہو جائے گا ذکر علی بھی ہو جائے گا دونوں ملا اصل میں اس حدیث شریف کے راوی کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے ٹھیک ہے نا اور یہ شان ہے مولا علی کی اور اس حدیث میں ڈبل شان ہے یعنی صدیق اکبر پاک کی بھی شان ہے کس کی شان ہے اور مولا علی کی بھی اور دونوں شانیں کٹھی سننا یہ سنی کا کام ہے سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق سے بھی کبھی بھاگے نہ ذرا اونچا بولو گے جو حضرت ابو بکر صدیق سے کبھی بھاگے اور مولا علی سے بھی کبھی بغاوت نہ کرے سنی وہ ہوتا ہے جو کہے صدیق بھی بلے بلے تے علی بھی بلے اب وہ بات یہ میں سنا دیتا ہوں تقریر تو میں ختم کر لی سی لیکن حضرت صاحب قبلہ نے رضوی صاحب نے پھر میں نے کیا پھر بیان کرو ہاں یہ اکثر انجی کر دیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے حضور دے وصال تو بعد اعلان فرمایا کہ سرکار پاک نے کسی نو کچھ دین دا وعدہ کیتا ہے تے دسو بھئی حضور پاک نے فرمایا ہوئے کسی نو میں کچھ دیواں گا جناب کریم دا وصال مبارک ہو گیا تے دسو حضور نے کسی نو کچھ دین دا وعدہ کیتا ہے وہ ایک بندہ محفل وچ اٹھیا انہیں ہاتھ کھڑا کیتا ہے انہیں کہا مینوں حضور نے فرمایا سی تینوں 3 بوکاں کھجور دیاں دیاں گا
اے انہاں فرمایا تو میں وہ سنا دینا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارسلو الی ابی بکر الی علی بن ابی طالب, اس بندے نو علی دی طرف بھیجو. کتھے بھیجو؟ چونکہ بکاں دین دا وعدہ کنے کیتا سی؟ اچھا بولو نا. ہاں تو حضرت علی حضور دے چاچے دے پتر بھی نے نا, گل سمجھ آئی جے, ورثاء وچ بھی نے نا, تے لواحقین وچ بھی نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس خلیفہ نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول نے اس بندے نو مولا علی کول بھیجیا کہ بکاں حضور نے دین دا وعدہ کیتا سی, لہذا اگر علی بکیں کھجور کی دے گا تو حضور کا وعدہ پورا ہو جائے گا. تو نبی پاک دا طریقہ کار اے سی کہ جنوں آپ زندگی اپنی ظاہرن وچ آیات وچ آپ جنوں انج بک پر کے کھجور دی دیندے سن نا, اس بک وچ آپ دی معجزاتی طور تے پوریاں 60 کھجوراں آندیاں سن. کتنیاں کھجوراں؟ مثلا اگر حضور نے اجوا کھجور دی بک دیتی تو گنن والے نے گنی تے کھجوراں کتنیاں سن؟ اگر کلمی کھجور ذرا وڈی ہوندی ہے, ایڈی لمبی ہوندی, اگر حضور نے او دی بک پڑھی تو کھجوراں او بھی. حالانکہ عام بندہ چھوٹی کھجور اگر بک پڑھے تو او دی تعداد اور ہوئے گی, اگر وڈی ہوئے تو او دی تعداد اینجی ہے. چھولا مثال لاؤ نا, چنا نہیں ہوتا, چنے چھوٹے ہوں تو بک پڑھو تو وہ زیادہ تعداد ہی ہون گے, تو موٹا چنا ہوئے تو تعداد گھٹ. لیکن یہ تہاڈی تے میری بک ہے نا, سرکار تو پھر سرکار ہے. یہ آپ دا معجزاتی عمل سی کہ آپ نے جنوں بک پڑھ کے دیتی انہیں کھجوراں گڑیاں, کھجور کسی نسل دی بھی ہوئے, تعداد وچ کتنیاں سن؟ بس گل سمجھ گئے. ہوں وہ حضرت ابوبکر صدیق نے جس بندے نو بھیجیا حضرت علی علیہ پلے پر, تو جا تے تینوں علی کھجوراں دے گا. انہاں جا کے کہا جی مینوں کھجور حضور نے فرمایا سی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا, میں انہاں نو دسیا پئی مینوں حضور نے 3 بکاں کھجور دا دین دا فرمایا سی. انہاں کہا اینوں کلو علی ال, میں جناب ال آ گیا. مولا علی نے تصدیق نہیں کرائی. پہلا تو شان ابوبکر سمجھو, مولا علی نے تصدیق نہیں کرائی, چونکہ جانتے تھے کہ اس نے سچ کہا ہے, چونکہ بھیجنے والا سچا ہے, بھیجنے والا صدیق ہے, لہذا صدیق کدے جھوٹی گل کردا نہیں. پھر دوجا کام مولا علی نے ایک کیتا کہ بک پڑھی کھجور دی, بک پڑھ کے آپ نے انہوں دیتی تو انہیں گنڈ مارنے کپڑے وچ لدا بدی. پھر دوجی بک آپ نے عطا فرمائی, دوجی بک جدوں عطا فرمائی تو انہیں دوسری گنڈ ماری, وکھرے بدیاں. تیسری آپ نے بک انہوں دیتی کھجور دی تو انہیں تیسری بک علیحدہ گنڈ وچ بن لئی. وہ 3ویں علیحدہ کپڑے وچ بن کے انہیں مونڈے تے رکھیاں. تو مسیتی آ گیا ابو بکر پاک کو, آپ نے فرمایا سی لے کے اتھے آونیاں. وہ جدوں لے کے آیا تو آپ نے فرمایا پہلی گنڈ کھول. انہیں جدوں گنڈ کھولی تو فرمایا اینوں گن. جدوں پہلی گنڈ کھولی تو گنیاں پوریاں 60. حضور جنوں دیندے سن کتنیاں سن؟ مولا علی نے جنوں دیتیاں کتنیاں سن؟ فرمایا گنڈ کھولو دوجی. جدوں دوجی گنڈ کھولی تو آپ نے فرمایا ہن اے گنو, گنیاں تو اے بھی پوریاں 60. فرمایا تیجی گنڈ کھولو, تیجی گنڈ کھولی تو فرمایا گنو, جدوں گنیاں تو اے بھی پوریاں. حضرت ابوبکر صدیق نے ہتھے ہاتھ ماریا اپنی ران, ہاتھ مار کے فرمایا اللہ کی قسم, میرے آقا نے ہجرت کی رات کو جب ہم غار سے نکل رہے تھے مدینے کی طرف آنے لگے تھے, حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے سچ فرمایا. حضور نے فرمایا ابو بکر علی دیاں فضیلتاں تے چوکھیاں نے, ایک فضیلت اے بھی تینوں دسن لگا, علی دا تے میرا خون ہی ایک نہیں, او دی تے میری بک بھی ایک ہی.